آج ویو 360 میں خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں ہسپتال ہونے کے باوجود لوگ دوسرے علاقوں میں جانے پر مجبور کیوں؟ کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود جم جانے میں کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ جانیے آج کے شو میں۔ اور آپ کی ملاقات کرائیں گے پشاور سے تعلق رکھنے والی ایک وی لاگر مارخ سیٹھی سے۔ تو ساریاں نو پشور تو مارخ دا بہت بہت سلام۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ شمالی وزیرستان کے صدر مقام میرانشاہ میں ضلعی ہسپتال قائم ہے، تاہم ڈاکٹروں کی کمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل کی وجہ سے لوگ اب بھی علاج کے لیے دوسرے اضلاع میں جانے پر مجبور ہیں۔ حکام کے مطابق لوگوں کی شکایت دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اسے عملی جامہ کب پہنایا جائے گا، مزید جانتے ہیں عمر فاروق کی اس رپورٹ میں۔ شمالی وزیرستان کے انتظامی مرکز میرانشاہ میں آپریشن ضرب عضب کے بعد یہ ہسپتال دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ کئی نئے ڈپارٹمنٹس بنائے گئے اور نئی مشینری لائی گئی، تاہم اب بھی ڈاکٹروں اور خصوصاً لیڈی ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ سے اکثر مریض یہاں اپنا علاج کرانے نہیں آتے۔ اپنی بیوی کو چیک اپ کے لیے لائے میرانشاہ کے رہائشی نور خان کہتے ہیں کہ علاقے کے والدین کے لیے بچوں کی محفوظ پیدائش ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جب ڈیلیوری کا کیس ادھر آتا ہے زیادہ بچہ اسے ضائع ہو گیا ہے کہ ادھر جو سہولتیں جیسا کہ یعنی پختونخوا میں ملتا ہے یا اور کنٹری میں ملتا ہے، ہم کو ایسا نہیں ملتا ہے۔ یہ سب مسئلہ ہے میرے لیے۔ میرانشاہ ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر محمد سلطان کا کہنا ہے کہ اسپتال میں ڈیلیوری کے ماہانہ 150 کے قریب مریض یہاں لائے جاتے ہیں، تاہم یہاں پر گائناکالوجسٹ کی 6 پوسٹیں خالی پڑی ہیں، جس کی وجہ سے ڈیلیوری کیسز میں مرد سرجن کو مدد کرنی پڑتی ہے۔ ڈیلی جو ہے نا ایوریج ہمارے 6 کیسز ڈیلیوری پہ ہوتے ہیں، 6 سے 10 تک ہوتے ہیں، 6 سے 10 تک۔ تو یہ کبھی اس میں کبھی سی سیکشن بھی آ جاتا ہے کہ مطلب آپریشن، اور نارمل جو ہے نا یہ 6 سے 10 تک ہمارے آتے ہیں۔ جی تو مشکل ہے، کبھی کبھی پھر جو نا جو جنرل سرجن ہے وہ بھی ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، مطلب یہ جو مشکل کام ہو یا جو ہے نا وہ نہیں آ سکتے تو ہمارے جنرل سرجن جو ہے نا وہ ساتھ ہیلپ کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب میرانشاہ میں تقریباً روزانہ 18 سے 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہسپتال میں زندگی بچانے والے آلات مثلاً وینٹیلیٹرز وغیرہ کو چلانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ ڈاکٹرز کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ شمسی توانائی کے نظام کی فراہمی کا بھی مطالبہ کر رہی ہے۔ شمالی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسپتال کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے، جس پر جلد عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ہم نے نوٹ کی ہے اور میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن کی ہے تاکہ ہمیں گائنی اسپیشلی گائنی وارڈ میں ہمارے جو ایکسپرٹس ڈاکٹرز کی ضرورت ہے وہ ہمیں پرووائڈ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم الٹرنیٹ بیسس پہ اس طرح کریں گے کہ جو ان کا جنریٹر والا سسٹم ہے، اور بعد میں اس کا ہم ریکمینڈ کریں گے اے ڈی پی اسکیم میں سولرائزیشن کے لیے، تاکہ سولرائزیشن اس کا مکمل ہو جائے تاکہ یہ ایشو جو ہے ونس فار آل ختم ہو جائے۔ شمالی وزیرستان سے متصل ضلع بنو میرانشاہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اکثر مریضوں کو علاج کے لیے یہ سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ میرانشاہ اسپتال کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں ضروری عملہ اور سہولتیں فراہم کر دی جائے تو وہ شہریوں کی طبی ضرورتیں پوری کر سکیں گے اور بنو ہسپتال پر پڑنے والا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، میرانشاہ، شمالی وزیرستان۔ تازہ ترین خبروں، دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر، facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگر پوری دنیا کے ممالک صحت کے معاملے میں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو کرونا وائرس کی وبا مزید پھیل جائے گی۔ لیکن عالمی ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مسئلے کو بندشوں کے ایک مرحلے کے بعد مزید پابندیوں سے حل نہیں کیا جا سکتا۔
कोरोना वायरस की वजह से आलमी वबा के नतीजे में आलमी सतह पर 5 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी और कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 1,30,00,000 से तजावुज कर चुकी है। इस सूरत हाल पर आलमी इदारा सेहत एक नए खतरे की निशानदेही कर रहा है। मुझे दो टोक अल्फाज में कहने दे, बहुत से मुमालिक गलत सम्त में जा रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है कि जिस्मानी फासले, मास्क पहनने या बीमार होने की सूरत में घर में रहने जैसे बुनियादी इकदामात के बगैर इस आलमी वबा को कंट्रोल करने का कोई और रास्ता नहीं है। ये खराब से खराब तर हो रहा है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब WHO ने 24 घंटों में 2,30,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इन केसेस में 80% लोग सिर्फ 10 ममालिक से हैं और निस्फ से ज्यादा नए तस्दीक शुदा केसेस अमरीका और ब्राजील से हैं। इन मुमालिक ने जो इक़दामात उठाए थे और जिनसे सूरत हाल कंट्रोल में थी और फैसला कुन तौर पर बेहतरी का सबब थे, अब वो लागू नहीं हो रहे और हम ये सूरत हाल अमरीकी मुमालिक, जनूबी एशिया और अफ्रीका के मुतअद्दिद मुल्कों में देख रहे हैं। अफ्रीका में बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के इदारे के मुताबिक अफ्रीका में सबसे ज्यादा यानी 3 लाख मुसद्दका केसेस और 4,000 अमवात जनूबी अफ्रीका में रिपोर्ट हुई हैं। अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के दाखिले में होने वाले इजाफे के दौरान ही जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने कौम से खिताब किया। अब हम रोजाना 12,000 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड कर रही हैं। ये दिन के हर घंटे में 500 नए इन्फेक्शंस के बराबर है। That is the equivalent of 500 new infections every hour of the day. सदर ने शराब की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है ताकि शराब की वजह से होने वाले हादसात के बायस अस्पतालों में दाखिले में कमी हो और इसके साथ ही रात के कर्फ्यू का भी हुक्म दिया है। इसके अलावा सदर ने तमाम शहरियों के लिए अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। अमरीका में मुतअद्दिद रियासतें कारोबारी बंदिश खत्म करने के फैसलों पर नजरसानी कर रही हैं। कैलिफोर्निया में गवर्नर गेवन न्यूसॉम ने रियासत भर में शराब खानों और रेस्टोरेंट्स में अंदर खाना फ्राहम करने पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा इंतजामिया ने सबसे ज्यादा मुतासरा काउंटीज में गिरजाघरों, जिम्स और हेयर सैलून्स को भी बंद रखने का हुक्म दिया है। हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में दाखिले में इजाफा हो रहा है। हम पूरे कैलिफोर्निया में इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड्स में बिस्तरों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं और इसके साथ यहाँ कैलिफोर्निया में ही मुस्बत केसों की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। It's an increase in the rate of positivity here in the state of California. एक सैलून के मालिक का कहना है कि नया हुक्मनामा न सिर्फ उसको मुतासिर करेगा बल्कि बहुत सारे दूसरे लोग भी इसकी जद में आएंगे। अगर हम इतना नहीं कमा पाते कि किराया अदा कर सकें तो इससे दुकानों के मालिकान को भी मुश्किलात में इजाफा होगा, लिहाजा हर किसी को परेशानी होगी और फिर जब हम नहीं कमा रहे तो इससे हमारे खानदान भी मसाइल का शिकार होंगे। आलमी इदारे ने इस हफ्ते इस मामले पर भी बात की। We need to reach a sustainable situation. हमें एक पायदार सूरत हाल तक पहुंचने की जरूरत है जहां हमारे पास पूरी तरह से अपनी जिंदगी में रुकावट डाले बगैर एक लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन तक जाए बगैर इस वायरस पर कंट्रोल रहे। इससे मुआशरों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और अब तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए हैं उनमें किसी न किसी तरह की नाकामी या कामयाबी साथ साथ चल रही है। मरियम डियालो के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोविड-19 ने बहुत से कारोबारों को तो मुतासिर किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों की मामूलात को भी बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अक्सर अमरीकी रियासतें कई माह बंद रहने वाले कारोबारों को अब मुख्तलिफ हिफाजती इक़दामात के साथ मरहलावार खोलने की इजाज़त दे रही हैं। जिम्स और फिटनेस सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। ये जिम अपने सारिफीन की सेहत और हिफाजत के हवाले से क्या इक़दामात उठा रहे हैं, जानते हैं सादिया ज़ेब रांझा की इस रिपोर्ट में। लाइफ टाइम एथलेटिक के मुल्क भर में 150 फिटनेस सेंटर्स मौजूद हैं। इस कारोबार ने कोविड-19 के बाद सफाई के प्रोटोकॉल्स मुकम्मल तौर पर बदल दिए हैं। We have a product called Procure, which we have in spray bottles as well as. Procure को हमने स्प्रे बोतलों में डाला है। ये अस्पतालों में सफाई के लिए इस्तेमाल होता है और जरासीमों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। इससे हम हर 1 घंटे के बाद वर्जिश की तमाम मशीनों को साफ करते हैं और फिर हर चंद घंटों के बाद पूरे जिम की ऊपर से नीचे तक मुकम्मल सफाई होती है। और शाम को बंद करने से पहले हम पूरे एरिया को डिसइंफेक्ट करते हैं और पूरी फिजा में जरासीम कुश स्प्रे करते हैं। और इस सारे काम के लिए सेंटर में सफाई का मजीद अमला भर्ती किया गया है और सुबह सबसे पहले इनका दर्जा हरारत चेक किया जाता है और फिर सारा दिन वो स्प्रे की बोतलें हाथ में पकड़े जिम में घूमते नजर आते हैं ताकि मेंबरान बेफिक्री से वर्जिश कर सकें।
इस जिम ने सफाई के मामले में इंतहाई बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। मुसलसल सफाई तो होती ही है, इन्होंने तो बाकायदा अलग से क्लीनिंग स्टेशंस भी बना रखे हैं। वापस जिम आकर वर्जिश करते हुए मेरे जहन में बिल्कुल कोई खदशात नहीं है। मैं खुद भी सफाई का बहुत ख्याल रखता हूँ, इसलिए इत्मीनान से यहाँ आकर वर्जिश करता हूँ। 2 हफ्ते हुए वापस जिम आया हूँ। सफाई के प्रोटोकॉल का जिस तरह यहाँ ख्याल रखा जा रहा है, मैं इससे काफ़ी मुतमईन हूँ। मैं खुद भी सफाई वाली टीम की मेंबर हूँ, इसलिए यहाँ बेखौफ होकर वर्जिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमने कैसे हर चीज़ साफ की है। इसके साथ साथ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो अब भी कुछ घबराए हुए हैं और अपने तौर पर भी एहतियात कर रहे हैं ताकि उनकी सेहत को कोई नुकसान ना पहुँचे। सच पूछें तो थोड़ा सा परेशान तो हूँ, लेकिन चूंकि सारी टीम को आसपास हर चीज साफ करते देखता हूँ तो कुछ इत्मीनान महसूस होता है। मैं सफाई का खुद भी ख्याल रखता हूँ। देखें, मैंने अब भी मास्क और दस्ताने पहन रखे हैं। सफाई के अलावा भी लाइफ टाइम एथलेटिक ने ऐसे कई इकदाम उठाए हैं जिससे वो अपने मेंबरान की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। The capacity of the club we monitor in a couple different ways. We have अगरचे एक वक्त में 30% मेंबर ही क्लब आ सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इससे कम ही रहें। हम गुंजाइश को मुख्तलिफ तरीक़ों से मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी फ़ोन ऐप है जिससे हमारे मेंबरान घर से ही देख सकते हैं कि किस सेक्शन में कितने लोग मौजूद हैं, तो इस हिसाब से वो घर से निकलते हैं और 10 फीट के फासले के साथ हम हर क्लास का एहतमाम कर रहे हैं। लाइफ टाइम एथलेटिक की जनरल मैनेजर स्टेफनी वीवर कहती हैं कि हम ये सब इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा कारोबार बहाल रहे, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि हमारी टीम और हमारे मेंबरान पूरे एतमाद से यहाँ आ सकें, क्योंकि अब यही न्यू नॉर्मल है और हमें सेहतमंद रहने के लिए इसी रूटीन को अपनाए रखना होगा। यहाँ से वापसी का शायद ही कोई रास्ता हो। सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद इस वक्त वर्जिश करने के लिए जिम जाने में क्या रिस्क हो सकते हैं, ये बता रहे हैं फ्लोरिडा से वबाई अमराज के माहिर साजिद चौधरी। जहाँ तक आपने बात की डिसइंफेक्टेंट की, कंटिन्यूस क्लीनिंग की, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रुप एक्सरसाइज आजकल के दौर में इस टाइम पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ग्रुप एक्सरसाइज में। और दूसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी इक्विपमेंट एक दफ़ा यूज़ करने, एक इंडिविजुअल के यूज़ करने के बाद उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। और दूसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि एक्सरसाइज के बाद शावर लेना चाहिए। और जो जिस तरीके से ये डिज़ीज़ मुंतकिल होती है एक इंसान से या दूसरे को, वो ये है कि हाथों से। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जब जिम में जाएं तो अपने नाक, मुंह और आंखों को हाथ ना लगाएं जब तक आपने अपने हाथ अच्छी तरह वॉश ना कर लिए हो। तो एक्सरसाइज के फौरन बाद अगर आप शावर के लिए जाएं, वॉश करें, तो आई थिंक दैट शुड बी फाइन। डॉक्टर साहब, एक और बात जो हम जानना चाह रहे थे कि जब आप बाहर वॉक के लिए या रनिंग के लिए जाते हैं तो मास्क पहनना कितना हेल्पफुल है? मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। जो मैं तो पहले भी कहता हूँ कि एक तो एक मैसेज आता है कि अक्रॉस द बोर्ड सब लोगों को मैसेज आना चाहिए कि मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप बाहर निकलते हैं, आपका ख्याल होगा कि आप सिर्फ वॉक के लिए जा रहे हैं, यू विल नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद अदर पर्सन, लेकिन यू नेवर नो। तो अगर मास्क आपके मुंह पे होगा तो आपकी अपनी भी प्रोटेक्शन है और दूसरे इंडिविजुअल की भी प्रोटेक्शन है। और दूसरी जो इसकी बड़ी इम्पोर्टेंट जो मैसेज है कि जो देखने वाले लोग हैं वो भी आपसे ऑटोमेटिकली जब मास्क होगा थोड़ा सा डिस्टेंस आपसे रखेंगे और आप भी उनसे डिस्टेंस रखेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने शुरू में जिक्र किया कि फ्लोरिडा जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, उसका शुमार ऐसी रियासतों में होता है जहां पर केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, उनमें फिर से इजाफा हो रहा है। तो आपको इस वक्त क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? जो सबसे बड़ा चैलेंज तो हमें हॉस्पिटल में है कि हमारे पास जगह बहुत कम होती जा रही है और जो आम हालात से बहुत ज़्यादा तादाद में सिक पेशेंट आ रहे हैं और वो पेशेंट जो हैं जिनको आईसीयू की ज़रूरत है, जिनको बहुत ज़्यादा हाई ऑक्सीजन डिमांड है, उनको बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़रूरत है और उनकी जो टेक केयर करने वाला हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जैसे हमारे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, उनके ऊपर भी स्ट्रेस आती है।
تو جب اب آلموسٹ تقریباً سمجھ لیں 1 مہینہ ہو گیا یہ سیکنڈ فیز جو فلوریڈا میں آئے ہوئے، 1 مہینے سے جتنے بھی نرسز، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، دے آر آل اسٹریسڈ آؤٹ، دے آر آل ٹائرڈ بائی ناؤ. اور اس کی وجہ سے اب روز مریضوں کو مرتے ہوئے دیکھنا، ان کو اتنی مشکل حالات میں دیکھنا کہ وہ آکسیجن کے لیے تڑپ رہے ہیں، اب آکسیجن سانس نہیں آ رہا، تو روز ان حالات میں ان مریضوں کے ٹیک کیئر کرنا، ان کو دیکھنا، تو وہ ان کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہیلپ لیس فیل کرنا. تو وہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو آپ کا جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل ٹیم ہے جو سارے وہ بھی برن آؤٹ ہو جائیں گے، ہیلتھ کیئر سسٹم چوک ہو جائے گا. اس کے بعد پھر کون ہوگا وہاں پہ ان کی مریضوں کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے؟ تو یہ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ حالات اس نوبت تک نہ پہنچیں. ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی یونیورسٹیوں میں صرف آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے. امریکہ کی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ایجنسی کی جانب سے 6 جولائی کو فیصلہ آیا تھا کہ امریکہ میں زیر تعلیم وہ غیر ملکی طلبہ جن کے امریکی تعلیمی ادارے صرف آن لائن کلاسز دیں گے، ان کے ویزے منسوخ کر دیے جائیں گے. ہماری ساتھی نخبت ملک نے انتظامیہ کی طرف سے اس فیصلے کے واپس لیے جانے پر کچھ طلبہ سے بات کی اور ساتھ ہی یہ بھی جاننا چاہا کہ انتظامیہ کو اچانک 1 ہفتے کے دوران یہ فیصلہ واپس کیوں لینا پڑا. نخبت ملک اس وقت ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ موجود ہیں. نخبت، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس فیصلے کے واپس لیے جانے پر امریکہ میں رہنے والے جو غیر ملکی طالب علم ہیں وہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی نیلوفر، امریکہ کی US امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ایجنسی کی طرف سے آنے والی رولنگ نے 1 ہفتہ پہلے اچانک امریکہ میں زیر تعلیم غیر ملکی طلباء کے درمیان جو تشویش پھیلا دی تھی اس میں تو کسی حد تک کمی آئی ہے، لیکن طلباء اب بھی مکمل طور پہ مطمئن نہیں ہیں. ہم سے بات کرنے والے طلباء نے بتایا ہے کہ اگرچہ وہ اس فیصلے کے واپس لیے جانے پر خوش ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی بہت سے سوالیہ نشان ہیں جو ان کے مستقبل پہ موجود ہیں. پچھلے 4-5 دنوں میں اب جو خوف ایک تھا کہ اچانک سے کیا اگر کوئی آئس کا آفیسر یا ایجنٹ میرے گھر کے دروازے پہ آ کر مجھے ڈپورٹ کرنے کی کوشش کرے، تو وہ خوف جا چکا ہے بالکل. اور مجھے مستقبل تھوڑا بہت جو ہے وہ بہتر لگ رہا ہے. آبویسلی بہت زیادہ چیزیں ابھی بھی ہو رہی ہیں، کرونا وائرس ابھی بھی ہے دنیا میں، ریسٹرکشنز ہیں، ڈفرینٹ طرح کی فائنینشیل ریسٹرینٹس ہیں میرے اوپر، لیکن ایٹ لیسٹ جو لیگل میرا اسٹے ہے وہ اب ویلڈ ہے، وہ اب لیجیٹمیٹ ہے. خوشی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں وغیرہ سے بات کر رہی تھی اور میں نے ان سے یہی کہا کہ ہمیں ایک دم آرام سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے اس معاملے کے بعد، کیونکہ اگر اتنی بڑی ریگولیشنز اتنی آسانی سے آ گئی تھی پہلے، تو ایسے ہی کچھ بھی آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں جو ہے اب خاص طور پہ احتیاط کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہوگا اس معاملے میں. یہ بتائیے نخبت کہ اس فیصلے کا واپس لیا جانا اور وہ بھی 1 ہفتے کے اندر کیا معنی رکھتا ہے، کیونکہ انتظامیہ کو اچانک یہ فیصلہ واپس کیوں لینا پڑا؟ جی، ایک طرف اس فیصلے کا واپس لیا جانا کچھ حد تک طلباء کے درمیان اطمینان تو پیدا کر رہا ہے، لیکن اس فیصلے کو واپس کیوں لیا گیا، اس کی ایک بڑی وجہ اس مزاحمتی عمل یا اس پش بیک کو قرار دیا جا رہا ہے جو ICE کی رولنگ کے بعد ہمارے سامنے آیا. بین الاقوامی تعلیم کے ماہر اور کنسلٹنٹ مارٹی بینٹ سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ یہ لڑائی نہیں جیت سکتے. The fact that this is the first time I've ever heard the administration actually back down and actually agree. یہ حقیقت ہے کہ میں پہلی بار اس انتظامیہ کو خاموشی سے اپنے کسی فیصلے کو واپس لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کسی جج نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے اور آپ اس کے بارے میں کچھ کیجئے، بلکہ انتظامیہ نے خود ہی کہہ دیا کہ انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہے. جو ریاستیں اس فیصلے کے خلاف ہوئی تھیں ان کی تعداد تو 17 ہے، لیکن وہ ملک میں غیر ملکی تعلیم کے لیے اہم ترین جگہ ہیں جہاں غیر ملکی طلبہ کی اکثریت پڑتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی سے بڑے بڑے لوگ جیسے امیزون، گوگل، فیس بک، ایپل، یہ سب بھی اس فیصلے کے خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ مستقبل میں انہیں جو لوگ چاہیے وہ انہیں ملازم نہیں رکھ سکیں گے. Back against this ruling as well because of the impact long term it would have on future graduates that they would want to hire. تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ اس فیصلے کو واپس لیے جانے کے بعد ملک میں غیر ملکی تعلیم کا مستقبل محفوظ ہو گیا ہے اور تشویش اور سوالات وغیرہ ختم ہو گئے ہیں؟
جی نیلوفر، یہ بہت اہم پہلو ہے اس سارے معاملے کا، اور اس لیے یہی سوال میں نے مارٹی بینٹ سے بھی پوچھا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ابھی بین الاقوامی تعلیم کا جہاں تک معاملہ ہے امریکہ میں، اس کے اوپر بہت سارے سوال ابھی ایسے ہیں جن کے جواب ڈھونڈنا باقی ہیں. So the questions remain unanswered about. یونیورسٹیز دو مختلف زاویوں میں رہنمائی تلاش کر رہی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ طلبہ جو موسم بہار کی بریک کے دوران اپنے ملکوں کو واپس چلے گئے تھے مگر خزاں میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں آن لائن آپشن دی گئی ہے. ان کی تعلیم مکمل ہونے پر ان کے پاس موجود OPT یعنی امریکہ میں تجربے کے لیے ملازمت کرنے کی آپشن کا کیا بنے گا؟ کیا وہ اس کے لیے اہل ہوں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ نئے بین الاقوامی طلبہ کا کیا ہوگا جنہیں ستمبر میں امریکہ آنے کی توقع ہے. ویزا کا مسئلہ ایک طرف، کیونکہ دنیا میں بہت کم جگہوں پر امریکی قونصلیٹ اس وقت کھلے ہیں اور ان میں بھارت اور چین وغیرہ شامل نہیں ہیں جہاں سے سب سے زیادہ غیر ملکی طلبہ آتے ہیں. لیکن ان کا کیا ہوگا جن کے پاس ویزا ہے؟ ان سے بارڈر پر کیسے نمٹا جائے گا؟ Those students that come to the border who are able to get a visa, how are they going to be received? جی نیلوفر، میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ماہرین کی نظر میں اس فیصلے کو انتظامیہ کی طرف سے واپس لیے جانے میں اس بات کا بھی عمل دخل ہے کہ امریکہ کی معیشت میں بین الاقوامی طلبہ کی طرف سے جو زر مبادلہ آتا تھا اس میں ایک خلا پیدا ہو سکتا تھا، اور کووڈ کی وجہ سے امریکی معیشت پہ چونکہ پہلے ہی بہت برے اثرات پڑے ہیں، سو ایسی صورت میں انتظامیہ کے لیے بہت مشکل ہو سکتی تھی. شکریہ شکریہ شکریہ. کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا شکریہ. پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا شکریہ. حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. ماروخ سیٹھی پشاور سے تعلق رکھنے والی ویلاگر ہیں. یوٹیوب پر ان کا اپنا چینل ہے. وہ کہتی ہیں کہ ویڈیوز بنانے پر کچھ لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں لیکن وہ ان کی پرواہ نہیں کرتی. پشتون معاشرے میں ایک خاتون ویلاگر ہونے کا تجربہ کیسا ہے، بتا رہی ہیں ماروخ سیٹھی. تو ساریاں نو پشور تو ماروخ دا بہت بہت سلام. تسی ماروخ سیٹھی دا یوٹیوب چینل تک دے پئے ہو. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے شروع اسٹارٹ کیا تھا تو کافی لوگ میری یوٹیوب ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کرتے تھے کہ آپ پشاور سے اور آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں اور برقع نہیں پہنتی اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اب الحمدللہ میں اتنا گرو کر گئی ہوں کہ اب میں لوگوں کو دکھا سکتی ہوں کہ جس طرح آپ لوگوں نے جو پشاور کی امیج بنائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ عورتیں صرف برقع پہن کے بیٹھتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. میں جب 14-15 ایئرس سے اٹھ کی تھی تو میں نے کافی یوٹیوب بلاگرس کو دیکھنا شروع کیا تھا اور ان کو دیکھ کے ہی مجھے شوق ہوا. کوئی ایک خاص انسپریشن نہیں ہے، کافی ان کو دیکھ کے مجھے شوق چلا اور پھر میں جب 15 کی تھی تو میں نے بلاگنگ اسٹارٹ کر لی. تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میرے پیرنٹس کو کوئی آئیڈیا خاص نہیں تھا کہ یہ یوٹیوب بلاگنگ وغیرہ کیا ہوتا ہے. تو پہلے میں نے ان کو انٹروڈیوس کرایا کہ بیسکلی یہ بلاگنگ ہے کیا. ان کو میں نے کچھ یوٹیوبرس کی بلاگز دکھائی یوٹیوب پہ اور جب ان کو کچھ آئیڈیا ہوا تو انہوں نے اپنی پوری تسلی کے ساتھ مجھے اجازت دی. میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو اوبویسلی میں بگنر تھی تو میں نے اپنی نارمل لائف سے اسٹارٹ کیا. پھر آہستہ آہستہ جب میں گرو ہوئی تو مجھے ہوا کہ میں پشاور کو بھی مجھے دکھانا چاہیے. ابھی بھی میں نے پوری طرح پشاور کو صحیح ریپرزینٹ نہیں کیا اپنے یوٹیوب چینل پہ، بٹ میں کوشش کر رہی ہوں. اور ایک تو میں اپنی ارد گرد کی انوائرمنٹ دکھا کر بھی یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ پشاور کو بیکورڈ سمجھتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن جہاں پہ اچھے کام ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں. ہیٹ بھی کافی ملا مجھے، ابھی بھی ملتا ہے، لیکن اب عادت ہو گئی ہے اور ان ہیٹرز کی وجہ سے آئی گیس میں آگے جا رہی ہوں کیونکہ وہی آپ کو آپ کے نمبر 1 سپورٹر ہوتے ہیں کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی غلطیاں کیا ہیں اور آپ ان کو ٹھیک کرتے ہو تبھی آپ آگے بڑھتے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں میں بہت سے ہوملی سکلز ہوتے ہیں اور عورتیں یوٹیوب چینل کو ایک ایز اے سورس یوز کر سکتی ہیں. اگر کسی کو اچھا میک اپ آتا ہے تو وہ میک اپ ٹیوٹوریلس کا چینل بنا سکتی ہیں، گھر سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوکنگ چینل بنا سکتی ہیں. اس طرح پاکستان کی کافی عورتوں نے گھر سے ہی اپنے چینلز شروع کیے ہیں جو کہ ان کی اسکلز کو آگے بھی لاتے ہیں اور ان کے لیے کمانے کا ایک ذریعہ بھی بنتا ہے. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں facebook.com/urduvoa کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا شو کیسا لگا. نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے.